حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست كل حزب بما لديهم فرحون. بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، شریعت اسلامیہ میں بکثرت واضح اور صریح نصوص مسلمانوں کی اجتماعیت اور وحدت کے تعلق سے موجود ہیں، اور اسی طریقہ سے وافر مقدار میں نصوص تفرق، تحزب، اختلاف اور انتشار کی مذمت میں بھی وارد ہیں۔ ملت کا جو انتشار ہے، امت مسلمہ میں جو گروپ بازی ہے، جو فرقہ بندی ہے، وہ محتاج بیان نہیں۔ ہر چند کے شریعت نے فرقہ بندی سے منع کیا، لیکن اللہ کی مشیت امت گروہوں میں بٹ گئی، اور امت میں اختلاف رونما ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باخبر کر دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ پوچھا گیا وہ کون؟ کہا وہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی طریقہ سے قرآن نے کہا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، لوگ ہمیشہ اختلاف کے شکار ہوتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کی رحمت ہوگی، وہ کتاب و سنت پر متحد رہیں گے۔ تو جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اسی طریقہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مشہور حدیث ہے ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی، کہ جو کوئی تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا، مشہور حدیث کا جملہ ہے اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، جو کوئی زندہ رہے گا یعنی میرے بعد، یفرق و تفریق کیا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ دین ایک اللہ نے بھیجا تھا، کئی دین بنا دیا، کئی مذاہب بنا دیے۔ اور ایک قرأت ہے ان الذین فارقوا دینہم، جنہوں نے دین سے جدائی اختیار کی۔ اور ظاہر ہے کہ فرقہ بندی تبھی ہوتی ہے جب آدمی دین سے جدائی اختیار کرتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹتا ہے۔ اس لیے دونوں قرأت بہت اچھی ہے، فرقوا یا فارقوا،
جو دین سے جدائی اختیار کریں گے، دین کی خلاف ورزی کریں گے، تو لامحالہ اس کے نتیجے میں گروہ بندی آئے گی، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے اس امت کے اہل بدعت ہوں۔ قرآن اور سنت کو چھوڑا، فرقہ بندیوں میں مبتلا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے لست منہم فی شیء، آپ ان سے براءت کا اظہار کر دیں، نہ آپ ان کے ہیں نہ وہ فرقہ بند لوگ بدعتی گروہ آپ سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، ان کا آپ سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ رب العالمین نے اولو العزم پیغمبروں کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تمام نبیوں کے سرخیل امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی ہے کہ دین قائم کرو اور دین میں تفرقہ نہ کرو۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم موسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ ہم نے جو دین آپ کے لیے مشروع کیا ہے، اور جس دین کی وحی ہم نے نازل کی حضرت نوح کی طرف، اور جس کی وصیت اور تاکید ہم نے ابراہیم سے کی اور موسیٰ سے کی اور عیسیٰ سے کی، بتائیے کتنے عظیم پیغمبروں کے نام آئے ہیں، سب کو وصیت کیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک دین میں تفرقہ رہے گا دین قائم نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین قائم ہو، دین غالب ہو اور اہل دین غالب ہوں اور مسلمان غالب ہوں، تو ضروری ہے کہ ان کو کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ پر متحد ہونا پڑے گا۔ چونکہ یہ جمعہ کا خطبہ ہے، ٹائم لمٹ ہے، اس لیے ہم اختلاف امت کے اسباب نہیں بیان کر سکتے، تفصیل میں آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے اور انتہائی حساس اور اہم موضوع ہے، اور وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ملت اسلامیہ میں اتحاد کیسے اور کس طرح ہونی چاہیے۔ لیکن چلیے، ہر کوئی آدمی اپنے اپنے حساب سے فارمولہ امت کے اختلاف کے سلسلے میں پیش کرتا ہے، ہر آدمی امت کے اختلاف کا رونا روتا ہے اور فارمولے پیش کرتا ہے کہ اس فارمولے پر عمل کیا جائے تو امت کے اندر اختلاف ختم ہو جائے گا، جی، یا شیعہ سنی اختلاف ختم ہو جائیں گے، بدعتیوں کے سنیوں کے اختلاف ختم ہو جائیں گے، اہل تقلید کے اہل اتباع کے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اپنے انداز سے لوگ باتیں بناتے ہیں، لیکن جو قرآن نے فارمولہ اتحاد کا پیش کیا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اتحاد امت کن بنیادوں پر قائم ہو سکتا ہے، ان بنیادوں کو ہم سورہ روم کی آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک میں سمجھیں گے، جس کی تلاوت ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے کی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اس کے اندر 6 پوائنٹ ہیں، انہی پوائنٹ کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سب یکسو ہو کر، پورے طور پر، یکسو ہو کر پورے طور پر اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے قائم کر دو، یعنی مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کو، حکموں کو بجا لاؤ، شریعت کو مکمل طریقے سے تسلیم کرو۔ ایسا نہ ہو کہ عقیدے کو لو، عمل کو چھوڑو، عمل کو لو، عقیدے کو چھوڑو۔ ایمان عمل ہے، معاملات میں تم آزاد ہو، معاملات میں بھی شریعت اگر ہے تو سیاست میں تم الگ ہو، ذکر و اذکار میں الگ ہو، نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، سب کے سب دین میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ عقیدہ بھی قرآن اور حدیث کا، عبادت بھی قرآن حدیث کے طریقے کے مطابق، اور ہمارے معاملات، ہماری سیاستیں، ہماری اقتصادیات، ہماری زندگی کے تمام امور اللہ کے دین کے تابع ہونے چاہیے۔ استسلام کامل للہ تعالی، مکمل اللہ رب العالمین کے سامنے سپردگی ہونی چاہیے، اور اس کی شریعت کے سامنے سرنڈرنگ ہونی چاہیے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے تو امت میں اختلاف قائم رہے گا۔ آپ کہیے گا نہیں، ہم اپنی رائے اور عقل کے مطابق چلیں گے، کوئی کہے گا ہم اپنی خواہش نفس کے ساتھ چلیں گے، کوئی کہے گا کہ ہم بزرگوں کے اقوال پر چلیں گے، کوئی کہے گا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے، خواب کے اوپر چلیں گے۔ تو اگر دین آپ کا آپ کی عقل کے تابع ہو گیا، آپ کی رائے کے تابع ہو گیا، آپ کی نفسانی خواہشات کے تابع ہو گیا، آپ کا بزرگوں کے اقوال کے تابع ہو گیا، جی، اور حکایات، قصے، کہانی اور منامات
جھوٹے سچے افسانے اور بزرگوں کی کرامت کے جو جھوٹے سچے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اگر دین اور شریعت کو آپ نے ان چیزوں کے تابع کر دیا، اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک امت میں اتفاق نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تمام کے تمام مسلمانوں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے سامنے سرنڈر کر دو اور مکمل طریقے سے کمپلیٹلی اسلام کو امپلیمنٹ کرو، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات اخلاق میں، انشاءاللہ امت کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ایک نسخہ تو یہ ہوا۔ دوسرا نسخہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بیچ میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے ضمناً کہی ہے کہ ہم نے انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے اور وہ فطرت توحید ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر، فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ، سماج اور معاشرہ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی وغیرہ بنا دیتا ہے، اور اسی لیے کوئی بھی بچہ اگر بلوغت سے پہلے مشرک کا مرتا ہے تو اہل علم کے راجح قول کے مطابق وہ جنتی ہوتا ہے، کیونکہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ جہاں جو مندر وغیرہ میں جاتا ہے اور جھال بجاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کے سجدہ کرتا ہے بتوں کو، وہ اپنے باپ ماں کا دیکھا دیکھی کرتا ہے، ابھی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں ہے۔ اور اسی لیے اگر کوئی پریشر نہ دیا جائے اور سیدھے سادے بچے پر، جو 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا سمجھدار بچہ ہو، تو اگر کسی بھی دین کی تھیوری اس کو سمجھائی جائے اور اسلام کی تھیوری، توحید کی سمپل تھیوری اس کو سمجھائی جائے کہ اللہ کون ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، کیا صفات ہے، تو نیچرلی وہ توحید کی طرف مائل ہوگا، کیونکہ یہ بالکل سادہ اور واضح ہے۔ تو اس لیے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس فطرت کو کیوں بدلتے ہو؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہی توحید کا دین ہی سیدھا دین ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ علم سے بے بہرہ ہیں۔ علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم، شرعی علم، دینی بصیرت۔ اگر لوگوں کے پاس، اور خاص کر کے آج کے زمانے میں، دینی علم اور شرعی بصیرت کی بہت کمی ہے۔ اگر صحیح یقین مانیے کہ اگر قرآن اور حدیث کا صحیح علم آ جائے اور دین کی صحیح بصیرت معلوم ہو جائے، اہل سنت والجماعت کے عقائد، اصول اور نظریات آپ کو معلوم ہو جائیں، تو انشاءاللہ امت کے اندر اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لا علمی اور جہالت کا فائدہ اٹھا کر دعات بدعت، دعات ضلال انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ کتاب و سنت کا علم ہونا چاہیے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور جس مسئلے کے اندر بھی، غور فرمائیے گا، علم جس مسئلے کے اندر بھی اختلاف ہو، اگر ہم اس اختلافی مسئلے کو قرآن اور حدیث کی طرف پھیر دیں اور دیکھیں کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں اس مسئلے کا کیا حل موجود ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں اور سمجھیں، تو اس سے بہتر رفع اختلاف کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے بہتر اور محفوظ طریقہ کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ امت کے درمیان جو اختلاف ہے، جس مسئلے میں بھی اختلاف ہو، عقیدے میں ہو، منہج میں ہو، جس چیز میں اختلاف ہو، آئیے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف لوٹتے ہیں اور وہاں سے جو حل نکلے اس کو ہم قبول کر لیں۔ اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک آپ قرآن حدیث کی طرف مسئلے کو پلٹائیں گے نہیں، مسئلے کی حقیقت آپ پر واضح ہوگی ہی نہیں۔ جب مسئلے کی حقیقت واضح نہیں ہوگی، حق آپ کے سامنے واضح نہیں ہوگا، آپ کس چیز کو قبول کریں گے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کے اندر حکمراں بھی ہیں اور علماء بھی داخل ہے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ علماء کا مقام عمراء اور بادشاہان مسلمان کے مقابلے میں زیادہ ہے، ان کا اونچا مقام، کیونکہ علماء دینی تعلیم کو عام کرتے ہیں، دین واضح کرتے ہیں، مسائل واضح کرتے ہیں۔ حکمراں کا کام ان مسائل کو نافذ کرنا ہے۔ اسی لیے حکمراں کو چاہیے کہ وہ علماء کے پیچھے چلیں، علماء حکمراں کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ دینی رہنمائی اور بصیرت علماء کریں گے، اور جو وہ گائیڈ لائن دیں گے شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کے مطابق، اس کے مطابق عمراء کو اس کی تنفیذ کرنا ہوگی، امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ اتنا اونچا مقام ہے کہ علماء کے پیچھے حکمراں کو ہونا ہے، نہ کہ حکمراں کے پیچھے علماء کو ہونا ہے۔ گائیڈ ان کی طرف سے ہوگا، آپ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ بہرحال اولی الامر کی اطاعت کرو، علماء کی اور حکمراں کی۔ لیکن وہیں رب العالمین فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو جس مسئلے میں بھی ڈسپوٹ ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو، قرآن کی طرف پھیرو، نبی کی سنت کی طرف پھیرو، وہاں سے جو فیصلے ملے بلا چون و چرا تسلیم کر لو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ کہیں گے نہیں، جب امت میں ایسے لوگ پائے جائیں جو قرآن و سنت کو کوئی بھاؤ نہ دے، جی، جو سنت کا استخفاف کرے، جو سنت رسول پر اعتراض کرے، جی، جو صحیح سنت کو عقلی دلیلوں کی روشنی میں
ختم کر دیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اختلاف کبھی امت کے درمیان سے دور نہیں ہوگا۔ سوچئے، سپوز کیجئے ایک منٹ کے لیے، چلیے ہم مان لیتے ہیں عقل بہت بڑی چیز ہے، آپ کہتے ہیں عقل، کس کی عقل کو حجت مانے، کس کی عقل کو مرجع اور مصدر مانے؟ زید کی عقل کو، عمر کی عقل کو، بکر کی عقل کو، کس کی عقل کو؟ لوگوں کی عقلیں تو مختلف ہیں، ہر عقل مند آدمی اپنے اپنے انداز سے باتیں کرتا ہے، اور سب کی عقل والوں کی عقل میں اختلاف ہے، سب کی رائےوں میں اختلاف ہے۔ مطرب بن شخیر کہتے ہیں، غور کیجیے گا عقلانیوں پر رد کرنے کے لیے کتنی زبردست بات ہو رہی ہے۔ عقلانیوں جو عقل کی بات دین میں کرتے ہیں، لاجک کی بات کرتے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کس کی لاجک کی بات کرتے ہیں؟ مطرب بن شخیر تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کی دنیا کے عقلاء کی عقل ایک ہوتی، ایک تھنکنگ، ایک سوچ ہوتی، ایک رائے ہوتی، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کی رائےوں میں، ان کی عقلوں میں حق موجود ہے۔ لیکن جتنے عقل مند ہیں ان کی عقلوں میں بڑا اختلاف ہے، رائےوں میں بڑا اختلاف ہے، لیکن اللہ کا دین تو ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ اپنی عقلوں کو ہم سب لوگ، جتنے عقل والے ہیں وہ سب اپنی عقلوں کو دین کے تابع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں پر جو دین میں عقل سے بحث کرتے ہیں، ہم قرآن حدیث کی دلیل دے رہے ہیں، آپ عقل سے اعتراض کر رہے ہیں، لاجک سے اعتراض کر رہے ہیں، اس کے اوپر فلسفیانہ اعتراض کر رہے ہیں۔ غور کیجئے امام مالک کے اس جملے کو، کتنی قیمت ادا کیجئے گا، وہ کم ہوگی۔ کہا کہ افکلما جاءنا رجل اجدل من رجل افکلما جاءنا رجل اجدل من رجل ترکنا ما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبریل او کما قال الامام مالک، کہتے ہیں کہ کیا جب بھی کوئی شخص آوے جو گفتگو کرنے والا ہو، مناظرہ کرنے والا ہو، عقلی بحث کرنے والا ہو، اور پھر اس سے بڑا کوئی عقل والا آوے اور اس کو ڈیفیٹ کر دے تو کیا ہم ان عقل والوں کی عقل کی روشنی میں ہم اس دین کو چھوڑ دیں جس دین کو اللہ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا ہے؟ امام مالک کہتے ہیں عقل والوں کو کہ آپ سے زیادہ اگر کوئی باتوں نہیں آ جائے، آپ بڑے عقل والے ہیں، اور آپ سے بڑا کوئی باتوں نہیں آ جائے اور وہ بات میں اور مناظرے میں اور بحث میں آپ کو پچھاڑ دے، اور کوئی اور تیسرا آئے وہ آپ کو پچھاڑ دے، تو آپ نے اس کو قبول کیا، اس نے اس کو قبول کیا، اس نے اس کو قبول کیا، تو آپ لوگ منتقل ہوتے رہیے ایک نظریے سے دوسری نظریے کی طرف، اور ہم اس دین کو چھوڑ دیں جو دین اللہ نے اتارا ہے جبریل امین کے واسطے سے قلب محمد پر۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ غور کیجئے گا، ایمان افروز بات ہے۔ مان ابن عیسیٰ ان کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں مسجد نبوی سے نبی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نکل رہے ہیں، میرے ہاتھ میں پر انہوں نے ٹیکڑا لگایا ہوا ہے، اعتماد کیے ہوئے ہیں، ہاتھ پر وزن ڈال کے نکل رہے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام تھا ابو الجویریہ، اور وہ مرجی تھا، وہ کہتا تھا کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے، عمل کے بغیر بھی ایمان کمپلیٹ ہے۔ تو اس نے کہا امام مالک سے مسجد کے باہر آ کر کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کریں، ہم آپ سے اپنے عقیدے کے متعلق کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے اس پر تھوڑی آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم ہوتے تو کہتے چلو ٹھیک ہے بیٹھو مناظرہ۔ کتنے وقت کا کتنا بڑا عالم ہے، امام و دار الہجرہ، مدینہ کا امام ہے، مشرق و مغرب سے دنیا کے لوگ اپنے اونٹوں پر اور سواریوں پر جا کر کے امام مالک سے مدینہ میں حدیث کا علم لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، بہت پولیٹلی جواب دیا، کہا تم مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ تو جی بالکل، مسجد میں تشریف کی۔ کہا کہ سیدھا جواب دے، اگر تم ہم پر غالب آ گئے تب، تم اگر ہم پر غالب آ گئے تب، کہا کہ آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ اب کہا کہ اگر کوئی دوسرا آوے جو تم پر غالب آ جائے، تو کہا کہ ہم دونوں اس کی بات مانیں گے۔ تو کہا کہ اللہ نے ہمارے پاس تو ایک دن بھیجا ہے، اور تم کو دیکھ رہے ہیں کہ تم منتقل ہو رہے ہو ایک نظریے سے دوسرے نظریے سے تیسرے نظریے کی طرف، تم کو تمہارے دین میں شک ہے، ہم کو ہمارے دین میں شک نہیں ہے، جاؤ کسی شکی کو تلاش ہو، ہم کو اطمینان ہے کہ ہم جس دین پر ہیں وہ بالکل حق ہے، سچ، جاؤ۔ معلوم ہوا کہ سلف صالحین کا اصول تھا کہ اگر کوئی مناظرہ کے لیے آوے اور جانتا تھا کہ مناظرہ کرنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ حق کے اندر لوگوں کو مشکوک کر دے، حق سمجھنے کے لیے نہیں آیا ہے، حق سے لوگوں کے دماغ کو پھیرنے کے لیے آیا ہے، تو سلف صالحین مناظرہ کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے تھے، نہ اس سے بحث کرتے تھے، اور نہ ایسے بدعتی کو، بدماشوں کو جو آیا ہے ڈاؤن کرنے کے لیے اور لوگوں کو شک میں مبتلا کرنے کے لیے، کہا بھائی ہم آپ سے بحث نہیں کریں گے، ہم آپ سے بحث نہیں کریں گے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی سمجھنے والا بدعتی ہے، کچھ باتوں کو سمجھنا چاہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے حق واضح کر دیں گے تو قبول کر لے گا، تو ہمارے بڑے علماء کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے چیلنج کو یا گزارش کو قبول کریں، ان کے ساتھ بیٹھے تاکہ حق ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ اپنے مسلک کا بڑا کٹر آدمی ہے، اور وہ آیا ہے ہم سے بحث کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ
چرب زبانی میں اور گفتگو میں عقلی دلیلوں میں ہم کو وہ پچھاڑ دے، اور اس بنیاد پہ شرط اگر ہم لوگ کر لیں، بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، ہمارے تمہارے درمیان مناظرہ ہوگا، جو جس کو ڈیفیٹ دے گا اس کے دھرم کو قبول کرے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہم کسی مشرک سے بات کریں، ہم کسی یہودی اور عیسائی سے مناظرہ کریں، اور وہ ہمارے اوپر غالب آ جائے اپنی دلیلوں کی وجہ سے، اور ہم کچے علم کے ہوں، تو کیا ہم کو اب اپنا مذہب حق چھوڑ کر کے عیسائیت، مجوسیت اور کفر کو قبول کرنا چاہیے؟ مناظرے کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ راسخ فی العلم جو علماء ہیں، جن کا علم بہت گہرا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بحث کریں اگر ضرورت ہو تب۔ لیکن اگر دیکھیں کہ صرف مناظرہ برائے مناظرہ ہے اور لوگوں کو اہل حق کو شک میں ڈالنے کے لیے ہے، تو ایک دم اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم آپ سے مناظرہ نہیں۔ امام مالک سیکنڈوں کے اندر میں اس مرجئی کو ختم کر دے، قرآن حدیث کی اتنے دلائل فراہم کر دیتے تھے کہ عمل کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید میں دیکھ جائیے، پورے قرآن 50 جگہ پر ملے گا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بغیر عمل کے ایمان کدھر ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ عمل ایمان میں ہے ہی نہیں، عمل کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن سمجھ گئے کہ یہ ہے بدماش، اور یہ آیا ہے گفتگو کرنے کے لیے، عقلی مناظراتی گفتگو کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کا عقیدہ ہے کہ گناہ اگر کرتا ہے تو انسان کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، کہے گا زناکاری کرتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ ہم سے کرواتا ہے، ہمارے پاؤں میں طاقت دیتا ہے، کیوں ہماری سزا کرے گا؟ اب یہ اناپ شناپ بات کرے گا، اس سے کیا ماتھا خراب کرنے کا؟ سمجھا؟ کہا کہ نہیں میں بحث نہیں کرتا۔ تو میرے بزرگ و دوستو، اختلاف میں مرجع کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اور حدیث ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے بیان سنا کہ قرآن حدیث کو ہر مسئلے کا حل بناؤ، انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہوگا۔ اور چوتھی چیز رب العالمین نے بتایا اس آیت کے اندر، وہ آپ کے درمیان الفت محبت قائم ہو جائے گی۔
نفاق کھلا ہے، نعوذ باللہ۔ مسلمان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن صرف زبان سے کہنے پر اتفاق نہیں کرنا ہے، اس کلمے کے معنی کے سمجھنے پر بھی اتفاق ہونا۔ سمجھتے ہیں یا مانا کہتے ہیں لا الہ کہتے ہیں لا خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، تو یہ عقیدہ تو مکہ کے مشرکین کے پاس بھی تھا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی خالق اور رازق نہیں ہے، اسی طریقہ سے ایک پر ہم کو آپ کو پوری ملت کو اللہ تعالیٰ متحد فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔